الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ رمضان المبارک کی قرآنی مجلس میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج ہماری 20ویں قرآنی مجلس ہے۔ تو اس پارے میں سورہ نمل کی کچھ آیتیں ہیں، اس کے بعد پھر سورہ قصص ہے اور سورہ عنکبوت ہے۔ تو سورہ قصص میں ہم یہ دیکھتے ہیں جو پہلو ابھرا ہوا ہے اس کو اس سورت کے شروع ہی میں بیان کر دیا گیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ زمین میں جن لوگوں کو دبا کر کمزور بنا کے کچل کے رکھا گیا ہے ہم ان پر احسان کریں، اپنا انعام کریں اور ان کو امامت و وراثت کا مقام عطا کریں۔ پوری صورت میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑی تفصیل کے ساتھ فرعون کا واقعہ ذکر ہے، اور اس میں خاص طور سے جو بنی اسرائیل کو جس طرح سے فرعون کے ظلم سے نجات ملی، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح سے گویا اس ظالمانہ فیصلہ جو تھا بچوں کو قتل کرنے کا اس سے نجات ملی، ظالموں سے اللہ تعالیٰ کس طرح بچاتے ہیں، اس کے بہت سے آپ کو یہاں پر مناظر نظر آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جوانی کا واقعہ، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین پہنچنے کا واقعہ اور وہاں پر ان کے لیے اللہ کی مدد، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واپسی کا واقعہ۔ اس کے بعد پھر اسی میں بنی اسرائیل کی جو پریشانی تھی کہ وہ ہمارے اوپر یا مصیبتیں آئیں گی اور فرعون ظلم کرے گا، تو کس طرح سے بنی اسرائیل کو بچایا۔ اور اس کے بعد پھر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کمزور ایمان والے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ یا جو ایمان لانے کی ہمت نہیں کر پا رہے ہیں ڈر کے مارے، تو ان کو بھی کہا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وقالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، ہمیں اچک لیا جائے گا، ہمارے گھروں میں ہمارے علاقوں میں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ تو ان کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک امن کی جگہ حرم اس کو بسایا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں چھوڑ دے گا، تمہاری حفاظت کیوں نہیں کرے گا، تمہارا خیال کیوں نہیں رکھے گا۔ اسی سلسلے میں آگے قارون کا واقعہ ہے کہ قارون کس طرح سے اتراتا تھا، تو جو لوگ اپنے آپ کو کم نصیب والے سمجھتے تھے بعد میں پھر انہوں نے اعتراف کیا اس بات کا کہ کسی کے پاس بہت زیادہ دولت کا ہونا، بہت زیادہ جاہ و حشم ہونا یہ اس کی نجات کی دلیل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک کمزور شخص جو ہے وہ اس کو نجات حاصل ہو جائے اور وہ اللہ کی حفاظت میں رہے، اور جو بہت زیادہ محفوظ نظر آ رہا ہے اپنے مال و دولت اور اقتدار کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل محفوظ نہیں ہو اور بہت بڑے خطرے سے دوچار ہونے والا ہو۔ تو یہ سورہ قصص میں ہم شروع سے آخر تک ہم یہ رنگ نمایاں طور پر دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو کمزور بنا کے رکھا گیا، جو کمزور ہیں، دبے کچلے ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح سے انہیں اوپر اٹھاتا ہے، اور جو ظلم کر رہے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ انہیں پیوند خاک کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ عنکبوت ہے۔ سورہ عنکبوت میں ایک دوسرا پہلو ہے اسی سے متصل، اس میں ایمان والوں سے یہ کہا گیا ہے یہ جو نصرت کا راستہ ہے، اللہ کی مدد کا، غلبہ و نصرت کا، اس میں آزمائشیں آئیں گی، اور یہ راستہ جو ہے وہ محنت چاہتا ہے، تگ و دو محنت ہوگی تو پھر آپ صحیح مطلب یہ کہ آپ کامیاب ہوں گے۔ تو اس صورت کے شروع ہی میں کہا گیا یہ بات کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اور پھر صورت کے آغاز ہی میں کہا گیا کہ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ۔ یہ ظاہر مکی صورت ہے، تو جہاد سے مراد جو ہے وہ شدید محنت مراد ہے، زبردست تگ و دو مراد ہے۔ اور اس صورت کے آخر میں بھی کہا گیا، شروع میں بھی آخر میں بھی، تو شروع بھی ہوتی ہے یہ جہاد کے تذکرے سے، یعنی زبردست جد و جہد کے تذکرے سے، اور ختم بھی ہوتی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تو یہ گویا کہ محنت کرنے اور آزمائش پر صبر کرنے کی صورت ہے، اور اندر کے مضامین بھی سب اسی منظر کی تکمیل کرتے ہیں، اسی رنگ کو مکمل کرتے ہیں۔ تو یہ سورہ عنکبوت، سورہ قصص اور سورہ عنکبوت کا ایک مختصر اوورویو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب اس کے بعد سوالات کا موقع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. My question is from ayat 56, Surah Al-Qasas. In the light of this ayat, sometimes when we are presenting Islam to people, we get disheartened and we feel that it is maybe we are going too fast, maybe we are working too hard, and maybe that is why
they are not understanding Islam, and we try our best, but a lot of time we are faced with regret, and we are not able to do what we want to do. So in the light of this ayah, should we just fall back a bit? Should we just ask them when they ask us, or should we just subtly bring it in the conversations, or only when some event or incident arises that we should tell them about it? आपका क्वेश्चन तो दावत से मुताल्लिक है और यहाँ तो उसके नतीजे से मुताल्लिक है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सी कोशिश करते थे और आपकी तमन्ना थी कि लोग हिदायत कबूल कर लें। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये काम तो हमारे ज़िम्मे है, आप जिसे चाहें या आपकी जिससे मोहब्बत हो तो उनके दिल में ईमान उतार देना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। जब रसूल ही ये नहीं कर सकते तो हम में से कोई ये काम नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला का उसूल नहीं है कि दिलों में हिदायत को दाखिल कर देना या हिदायत दे देना, ये बंदों के हवाले नहीं किया गया, खुदा ने अपने पास रखा है। अलबत्ता हम जिस बात के मुकल्लफ हैं वो ये कि हम दावत पेश करें। यहाँ मैं सामाईन को बताना चाहूँगा कि दावत से मुराद बाज़ दफ़े हमारे जहन में हमेशा से एतिक़ाद पर, अक़ीदे पर, फ़ेथ पर बात करना ही हम दावत समझते हैं। इसके मौक़े भी होते हैं, जब कोई सेमिनार हो, सिम्पोजियम हो, उसका ओकेजन हो। वरना मेरा ख्याल ये है कि दावत से मुराद एक स्पेक्ट्रम है कन्वर्सेशन का। उनमें नंबर एक हम ये मान सकते हैं कि जब कोई आपसे क्वेश्चन करे, कोई भी क्वेश्चन करे कि आप बुर्का क्यों पहनती हैं, आप गोश्त क्यों खाते हैं, आप बादशाह अकबर का नाम क्यों लेते हैं रोज़ाना 5 मरतबा, कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो एक मौका है दावत का। नंबर दूसरा ये है कि आप जब कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जनरल बातें हो रही हैं, तो नेचुरली उसमें खुदा, उसकी अज़मत, उसकी कारीगरी, उसकी सन्नाई, उसकी आर्टिस्ट्री, कायनात पर उसका कंट्रोल, इस पर गुफ्तगू कर सकते हैं आप। फिर यह है कि एथिकल इश्यूज तो बेशुमार हैं, आए दिन हमारे पास अनएथिकल प्रैक्टिसेस होते रहते हैं, तो उस पर हम बात कर सकते हैं, ये भी एक मौका है दावत का। फिर कम्युनिटी वेलफेयर के बहुत से काम आप करती हैं, मर्द लोग करते हैं, उनमें आप गैर मुस्लिमों को बुला सकते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डिज़ास्टर रिलीफ या कोई भी और सोशल वर्क करते हो तो कहीं कि भाई इंसानों की खिदमत के लिए आए, ये भी एक दावत का तरीक़ा है। और आपने जो पढ़ा है कहीं कुछ, तो उसके हवाले से बात हो सकती है। अब आखिर में मैं सिस्टर के लिए बता सकता हूँ कि दावत के मौक़े हर आन हमें मुयस्सर हैं, हिदायत के नहीं है, हिदायत हम नहीं दे सकते, दावत के मौक़े। फॉर एग्जांपल एक टीचर है तो वो अपने बच्चों से बात करते हुए एथिक्स पर, मोरालिटी पर और हमारे समाज के अंदर जो डिक्लाइनिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स है उस पर बात करते हुए दावत दे सकता है या दे सकती है टीचर। और इसी तरह से अगर एक आदमी है जो साइंटिस्ट है तो अपने साइंटिस्ट के दरमियान कह सकता है, भाई कुरान की जो आयतें हैं देखिए कि उनमें कैसे साइंटिफिकली प्रूफ फैक्ट्स हैं और कहीं भी साइंटिफिकली इनकोहेरेंट आयतें नहीं हैं, इस पर गुफ्तगू कर सकता है कोई आदमी। एक बिजनेसमैन है, वो फेयर बिजनेस करे, फेयर डीलिंग करे, इंटरेस्ट ना ले, सूदी और बैंक का लोन उसके पास ना हो, तो दावत का एक मौका है उसके पास बात करने के लिए। और जो लोग ह्यूमैनिटेरियन वर्क करते हैं उनके पास भी है, तो बेशुमार मौके हैं। बहरहाल दावत के सिलसिले में हमारे सामने जो रोल मॉडल है वो तो अंबिया कराम की ज़ात है। तो अंबिया कराम लोगों को दावत देते थे और हमें भी दावत देना है। एक बात जो है मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने मौजूदा ज़माने की इफरादियत के बारे में लिखा है, यानी मौजूदा ज़माने में जो तब्दीली एक आई है, बहुत बड़ी तब्दीली, उन्होंने ये कहा है कि पहले ज़माने में ये होता था कि जैसे ही आप ये कहते थे कि अल्लाह एक है, जैसे ही आप कहते थे कि आखिरत आने वाली है, तो पूरा माहौल मुतवज्जो हो जाता था झुटलाने के लिए, इनकार करने के लिए, मुखालिफत करने के लिए, पूरा माहौल मुतवज्जो हो जाता था। तो दावत का काम इस पहलू से आसान था कि आप फ़ौरन जो है लोगों को दावत, जो रास दावत है उस पर फ़ौरन लेके आ जाते थे। लेकिन जो मौजूदा ज़माना है वो
اس میں یہ ہے کہ آپ مجمع میں کھڑے ہو کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے، کوئی سن ہی نہیں رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں آخرت آنے والی ہے، تیاری کرو، کوئی سن ہی نہیں رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کی اتباع کرو، کوئی سن ہی نہیں رہا ہے. تو یہ جو مادی ایک سوچ بنی ہے جس میں روحانی باتوں کو یا ماورائے مادہ باتوں کو لوگ سنتے ہی نہیں ہیں، تو اس میں اب دعوت کے سلسلے میں سوالات زیادہ مشکل ہو گئے کہ اب دعوت کیسے دی جائے. لوگ تو سن ہی نہیں رہے، لوگ تو متوجہ ہی نہیں ہو رہے. یہ ایک بڑا ایشو ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ دعوت کے جو مواقع خود آتے ہیں سامنے، ایک تو ان کو استعمال کرنا ہے بہتر طریقے سے حکمت کے ساتھ، اور دوسرے جو ہے مواقع خود پیدا کرنا، یہ بھی اہل اسلام کی ذمہ داری ہے. دین کا تعارف وہ تو ہم کرا سکتے ہیں خوبصورتی کے ساتھ، خوبیاں بتا سکتے ہیں. اب اس کے اوپر ہے کہ وہ مزید سوچے، مزید پڑھے اور مزید اپنے سلسلے میں فیصلہ خود کرے. فیصلہ تو اسے کرنا ہے. پارہ 20 سورہ نمل آیت نمبر 82. اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیت پر یقین نہیں کرتے تھے. اس جانور کے تعلق سے تھوڑی وضاحت طلب ہے، اور یہ کہ وہ یہ کیوں کہے گا کہ لوگ ہماری آیت پر یقین نہیں کرتے تھے. اسی صورت میں پیچھے جائیں 8-10 آیتیں تو معلوم ہوگا کہ اس کے بیسک ایڈریس قریش ہیں، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ ہم تو رسول کو نہیں مانتے، اور آپ بار بار کہتے ہیں کہ رسولوں کو جھٹلانے والی قوموں پر عذاب آتا ہے، تو عذاب کیوں نہیں آتا، وہ کیوں نہیں لے آتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، ہمارا قول جب پورا ہو جائے، ہمارے فارمولے کے مطابق، ہماری سنت کے مطابق جب وہ وقت آ جائے گا تو اخرجنا لہم دابہ. تو لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو بہت سے طریقے سے نشانیاں دی ہیں. اب تو رسول کو ہم نے بھیجا، کتاب کو بھیجا، وہ دعوت دیتے ہیں. اس کے بعد جب کوئی نشانی آ جاتی ہے تو قوموں کے پاس بچنے کے لیے کوئی پناہ نہیں ہوتی، پھر عذاب آتا ہے. جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں اونٹنی کو بھیجا تھا، یا کسی اور قوم میں کوئی اور بھیجا، کہا کہ بھئی اگر رسول کی بات نہیں سمجھتے تو زمین سے ہم ایک جانور کھڑا کر دیں گے، تم سے بات کرے گا. اور پھر جانور کا یہ جملہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا اس کی بات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان میں کہا کہ تم تو ہماری آیات کا انکار کرتے ہو. تو کیا اس وقت کا انتظار ہے تمہیں، یا عقل مندی کا تقاضا ہے کہ رسول ہے، کلام نازل ہو رہا ہے تو اس کی بات پر غور کرو. روایتوں میں دابۃ الارض کا ذکر آیا ہے، یہاں پر آیت میں دابۃ من الارض آیا ہے. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ روایتوں میں جو دابۃ الارض آیا ہے اس آیت میں بھی وہی ہو سکتا ہے اس آیت میں کوئی دوسری چیز مراد ہو. تو اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں نے تو یہاں پر وہی مراد لیا ہے، اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ بات کیوں کہے گا. ایک رائے یہ ہے اس سلسلے میں کہ یہ قیامت برپا ہونے کے بعد کی بات ہے کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، یعنی جب قیامت برپا ہو جائے گی تو ہم زمین کو ایک دابے کی شکل میں پیش کریں گے، ایک جانور کی شکل میں زمین آئے گی، اور وہ یہ بتائے گی کہ یہ گواہی دے گی کہ میرے اوپر رہنے والے لوگ وہ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے. تو گویا کہ وہ جو روایتوں میں دابۃ الارض ہے وہ تو الگ ہے، ابھی اس کے اوپر ہم گفتگو نہیں کر رہے ہیں. لیکن یہ جو دابۃ من الارض ہے، اس سے مراد آخرت میں زمین جو اپنے اوپر بسنے والوں کے خلاف گواہی دے گی، اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے تھے، تو یہ اس گواہی کا بیان ہے. میرا سوال سورہ عنکبوت آیت نمبر 3 سے ہے. اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. میرا سوال اس میں تقدیر کے کانسیپٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ اللہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے اور ہم اسی کے حکم کے مطابق عمل کر رہے ہیں. تو اس میں مطلب یہ امتحان کیسے ہوا؟ تو میں یہ آسان طرح سے یہ کانسیپٹ کو آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے علم میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم سے جو محاسبہ ہوگا، ہم جو اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہ ہیں، اکاؤنٹیبل ہیں، وہ ہم اپنے ڈیڈس کے لیے ہیں. اگر کوئی استاد یہ کہتا ہے کسی لڑکے سے کہ مجھے تو یقین ہے تم پاس نہیں کرو گے، اور لڑکا اگر فیل ہو جائے تو ذمہ دار کون ہے؟ ٹیچر ہے کہ لڑکا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں بہت ساری چیز ہے.
مگر ہم مکلف ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، اسی لیے دنیا میں ہم بھیجے گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ بھی چینج کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ارادے کے حساب سے. حدیثوں میں آیا ہی ہے کہ دعاؤں کے ذریعے سے تقدیر بھی بدلتی ہے. تو ہم اپنے عمل کے لیے مکلف ہیں، اللہ جو جانتا ہے اس کے ہم مکلف نہیں ہیں. تو ہم دنیا میں کوئی بھی اپنا کام اس بنیاد پر نہیں کرتے ہیں کہ اللہ جانتا ہوا تقدیر میں لکھا ہوا ہے. یعنی کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جو کنویں میں کود جائے اور کہہ دے کہ بچنا ہوگا تو بچ جائیں گے، آگ میں چلا جائے بچنا ہوگا تو بچ جائیں گے، کھانا نہیں کھائے کہ کھانا لکھا ہوگا تو خود ہی پیٹ میں آ جائے گا. تو دنیا کے سارے کام تو ہم اسباب کی بنیاد پر کرتے ہیں، تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے بھی دنیا کے سارے کام ہم اپنے علم اور اپنے اسباب کی بنیاد پر کرتے ہیں، نہ کہ اللہ کے علم کی بنیاد پر. تو یہ جو ایمان لانا اور آخرت کی تیاری کرنا ہے، تو اس سلسلے میں بھی ہمیں اپنے علم اور اپنے عمل اور اپنے اسباب پر انحصار کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے علم سے چونکہ ہماری واقفیت نہیں ہے، اس لیے اس پر ہم انحصار کر بھی نہیں سکتے ہیں، اور اس پر انحصار کرنا ہمارے لیے مفید بھی نہیں ہوگا. سورہ عنکبوت آیت نمبر 41. سوال یہ ہے کہ شرک کی مثال مکڑی کے گھر سے کیوں دی گئی، اور یہ جو کہا گیا ہے کہ مکڑی اپنا ایک گھر بناتی ہے. گھر تو ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً جاندار بھی بناتے ہی ہیں، تو یہاں پر مکڑی کے گھر کو ہائی لائٹ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو جو سزا دی، ان پر عذاب بھیجے، اس کا تذکرہ اوپر ہے. تو یہ سب مکڑی کے جالے ہیں. مکڑی کا جالا جس طرح سے ایک انگلی کی مار تاب نہیں لا سکتا، اس طرح اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو یہ ساری چیزیں تباہ و برباد ہو گئیں. اس پس منظر میں اس کو دیکھنا ہے، بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ صاحب مکڑی کے جالے ہی کا کیوں ذکر ہے؟ اس لیے کہ بہت سے حشرات الارض، انسیکٹس، بعض پرندے اپنا گھر بناتے ہیں. چڑیا کا گھر آپ دیکھیں، شہد کی مکھی کا گھر آپ دیکھیں، شیر کا ڈین دیکھیں، جو ہاگ ہوتا ہے وہ جنگل میں اپنا کیو کیسے بناتا ہے، وہ سب گھر کو دیکھیں اور مکڑی کے گھر کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسٹرکچر میں موسٹ ویکسٹ اسٹرکچر جو ہے وہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ اس کا کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے، صرف وہ پرے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیچ کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے کیڑے کو. اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے، ڈسپٹیو اسٹرینتھ ہے، لگتا ہے لیکن وہ ایک ہوا کا تیز جھونکا برداشت نہیں کر سکتا. یہ اپنے آپ میں کچھ دنوں کے بعد گر جاتا ہے، چونکہ لعاب سے بناتا ہے. تو مکڑی کا جالا، مکڑی کے مائگریٹ کر جانے کے بعد بہت دنوں تک مکڑی کا جالا نہیں رہتا، سیلف ڈسٹرکٹیو ہے. اور یہ ہاؤس ود آؤٹ پروٹیکشن، جانور جتنے گھر بناتے ہیں اس میں بارش سے حفاظت ہوتی ہے، سردی سے حفاظت ہوتی ہے، یا کوئی اور جانور آ کر ان کے بچوں کو کھا نہ لے اس سے پروٹیکشن ہے. اس میں کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. تو یہ بہت سے وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ مکڑی کا جالا ویکسٹ ہے، میکسٹ آف آل دی ہاؤسز. اور اس پر جیسے کوئی آدمی بھروسہ کرے ویسے ہی ان ساری چیزوں پر بھروسہ کرے. جو آج کے پولیٹیکل سسٹمز ہیں وہ بھی ایک کاپ ویب ہے جس میں پھنسا لیا جاتا ہے. آج کا پورا ٹیکس سسٹم ہے، یہ بھی پورا مکڑی کا جالا ہے جس سے آپ کے پیسے چوس لیے جاتے ہیں. آج کا جو میڈیا ہے وہ آپ کے سارے مینٹل انرجی کو چوس لیتا ہے، یہ بھی ایک کاپ ویب ہے، یہ بھی ایک مکڑی کا جالا ہے. اور جو آج کے زمانے میں فالس آئیڈیالوجیز ہیں اور جو پرسنالٹیز ہوتے ہیں، سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، یہ سب مکڑی کے جالے کے برابر ہیں. تو یہ بھی ہو سکتے ہیں. اور قدیم ترین زمانے میں جن جن لوگوں پر لوگ تکیہ کرتے تھے، جن جن معبودوں پر بھروسہ کرتے تھے، ان سب کی حیثیت خدا کے سامنے مکڑی کے جالے کے برابر ہے. مکڑی کا گھر وہ دوسرے تمام گھروں سے 2-3 پہلوؤں سے مختلف ہوتا ہے. وہ یہ کہ یہ جو مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے وہ ایک طرح کا پرفریب گھر ہوتا ہے. یعنی کوئی اور آپ کو ایسا گھر نہیں ملے گا کہ اس کا استعمال جو ہے وہ شکار کے لیے کیا جاتا ہو. مکڑی کا گھر جو ہے تو مکڑی گھر بناتی ہے، اور اس کے بعد پھر مکڑی سے زیادہ طاقتور کیڑے جو ہیں وہ اس میں آگے پھنستے ہیں، اور پھنس کے مجبور ہو کے بے بس ہو کے پھر وہ مکڑی کی غذا بن جاتے ہیں. اور دیگر لوگ جو گھر بناتے ہیں کیڑے یا جاندار، تو وہ کسی محفوظ جگہ کو تلاش کر کے بناتے ہیں، جبکہ جو مکڑی کا گھر ہوتا ہے وہ بالکل سامنے ہوتا ہے، ایسی جگہ جہاں پر زیادہ
कीड़ों की आमद व रफ्त हो। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि वो उसके अंदर एक, अगर आप नफ्सियाती तौर पर एक तस्वुर करें तो उसके अंदर एक गुरूर और घमंड का पहलू होता है कि उसने सामने बहुत ही करीब एक घर बना लिया है, घर बना के वो बैठी हुई है, चलो अब कौन आता है करीब, और जो आएगा उसमें फंसेगा। तो उसका ख्याल क्या है? उसका ख्याल ये है कि मैं बहुत ही मजबूत और ज़बरदस्त किस्म के घर में हूँ, लेकिन वो घर क्या है? वो है बहुत कमज़ोर, हकीकत में वो बहुत कमज़ोर है। सूरह क़सस आयत 48 में अल्लाह ताला फरमाता है, यानी कुफ़ार मक्का ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मूसा जैसी निशानियाँ क्यों नहीं दी गईं। सवाल ये है कि जबकि दूसरी जगहों मसलन सूरह बनी इसराइल के आयत नंबर 59 में निशानियाँ ना देने की हिकमत बयान हुई है, क्या ये एतराज़ वाकई निशानियाँ ना मिलने का था या महज बहाना था? और क्या हर नबी के मोजज़े इसकी कौम के नफ्सियात और ज़माने के हालात के मुताबिक मुख्तलिफ होते हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मोजिज़े दिए गए थे, फ़िरौन ने नहीं माना, आखिरकार डूब गया। तो क्या वाक़तन लोग भी इस तरह से मोजिज़े देखें, रद्द करें और अल्लाह ताला के अज़ाब के शिकार हो जाएं? इसलिए अल्लाह ताला ने इस तरह के मोजिज़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दिए, कोई हिस्सी मोजिज़ा नहीं दिया बल्कि गैर हिस्सी मोजिज़ा दिया। आपका दूसरा सवाल यह है कि मोजिज़े की नफ्सियात क्या है? ये एक पेचीदा सवाल है। अंबिया को जो मोजिज़े दिए गए थे उनमें उस ज़माने की सूरत हाल को मलहूज रखा गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 2 बड़े मोजिज़े दिए गए थे। एक तो ये था कि अजदहा था, लाठी फेंकने पर अजदहा, तो वो एक सिंबॉलिक मैसेज था कि मेरी दावत कबूल करो, वरना जिस तरह से अजदह ने तमाम जादू की लकड़ियों को निगल गया, इस तरह से मेरी रिसालत तुम्हारी सल्तनत को निगल जाएगी। और यदे बैजा, बगल में हाथ डालकर निकालते थे, बगल में हाथ डालकर निकालते तो वो चमकता। तो ये गोया कि सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन था कि अगर मेरी दावत को कबूल करो तो तुम्हारी सल्तनत मुनव्वर हो जाएगी, रोशन हो जाएगी। तो उस वक्त के हालात के लिहाज से मोजिज़े होते थे। ऐसे ही दीगर रसूलों के मोजिज़ों पर भी हम गौर कर सकते हैं। तो आपके दूसरे सवाल का जवाब है और उसके लिए एक एग्जाम्पल मेरे ख्याल से काफ़ी है। सवाल इस आयत से ये है कि जैसे हम इसमें जो महर की शक्ल यहाँ पे बताई गई है कि महर जो होता है वो लड़की के लिए होता है, जो भी यहाँ पर जो दिख रहा है कि शुएब अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों का जो महर तय कर रहे हैं वो अपनी उजरत यानी अपने लिए तुम मेरी वो करो, मुलाजमत करो। तो ये इस नुक्ते को समझना है। और क्या मौजूदा दौर में भी महर की ये शक्ल हो सकती है? इस आयत में ये नहीं बताया गया है कि महर थी, बल्कि एक डील थी। इस डील में यह था कि एक तरफ तो उन लड़कियों के वालिद ये भी चाहते थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उनकी किसी एक बेटी से शादी हो जाए, वो ये भी चाहते थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हीं के साथ रहें, वो ये भी चाहते थे कि उनके घर के जो मुश्किल काम है जिनके लिए लड़कियों को निकलना पड़ता है वो सारी जिम्मेदारियां भी संभाल लें। तो इस तरह से ये एक डील थी जिसका ताल्लुक महर से नहीं है। महर क्या रखी गई उसका जिक्र यहाँ पर नहीं है, होगी कुछ, उसके जिक्र की अहमियत नहीं थी तो जिक्र नहीं किया गया। 8 साल तक रहने पर उनको उजरत में क्या मिलेगा खिदमत के बदले, उसका भी जिक्र नहीं किया गया क्योंकि उसकी भी अहमियत नहीं थी। तो वाकई में जिन चीज़ों की अहमियत थी उन चीज़ों को जिक्र किया गया। तो 2 चीज़ें अहम थी कि एक तो मेरी एक बेटी से शादी कर लो और दूसरी ये कि 8-10 साल तक यहाँ पर रहो, तुम्हारी हमें ज़रूरत है। तो ये 2 चीज़ों पर डील हो गई थी। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह क़सस आयत 26। हज़रत मूसा और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जो क़िस्सा यहाँ पर नक़ल किया गया है उस सिलसिले में मेरे जहन में जो सवालात आ रहे हैं वो ये कि ऐसे घर में जहाँ नौजवान लड़कियाँ रह रही हों वहाँ कामकाज और नौकरी के लिए एक मर्द का तकर्रुर किया जा रहा है, जो आज के मुस्लिम समाज में एक मायूब बात है। दूसरा ये कि लड़की क्राइटेरिया पेश कर रही है कि अब्बाजान कि ऐसा लड़का है जो कवी है और अमीन है। ये भी अगर कोई लड़की आज के ज़माने में आके अपने अब्बा से ये बात कहे कि फ़लाँ लड़के में ये खूबियाँ हैं और वह ऐसी शख्सियत का मालिक है, तो ये भी एक बड़ी मायूब बात समझी जाएगी। और तीसरा ये कि ये बात भी तय की जा चुकी है कि मैं अपनी बेटी का निकाह कर दूंगा, बेटी का निकाह कर देंगे और उसके बावजूद
ہونے والا داماد 8 سال تک ان کے گھر میں رہے گا. یہ بھی جو ہے ہمارے سماج میں آج کے مسلم سماج کو دیکھے تو یہ بات بڑی مشکل معلوم ہوتی ہے. تو کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ مسلم سماج میں گھریلو زندگی کے معاملات میں اپنے آپ پر بہت ہی زیادہ پابندیاں اور سختیاں عائد کر لی ہیں؟ کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے؟ اس آیت سے جو بات نکل کر آتی ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے سامنے آ جائے. اس گھر کو ایک باہر کے کام کرنے والے کی ضرورت تھی, گھر کے کام کرنے والے کی نہیں, باہر کے کام کرنے والے کی ضرورت تھی. اور چونکہ باہر کا کام کرنے والا کوئی تھا نہیں, اس لیے گھر کی لڑکیوں کو وہ مشقت والا کام کرنا پڑ رہا تھا, اور اس راستے میں مشقت بھی اٹھانی پڑ رہی تھی. انہوں نے کہا بھی کہ ہمارے ابو بوڑھے ہیں تو جانوروں کو لے کے نہیں آ سکتے, تو اس لیے ہم لے کے آتے ہیں جانوروں کو, مویشیوں کو, اور اسی لیے ہم جو ہے پانی پلانے کے لیے ہمیں انتظار بھی کرنا پڑتا ہے. تو یہ کام ہے تو مردوں کا, لیکن ہمارے گھر میں کوئی یہ کام کرنے والا مرد نہیں ہے. تو ان کے گھر میں پیسے بھی تھے, مویشی تھے, خوشحالی تھی, لیکن مرد نہیں تھا کام کرنے والا, اور اس کی ضرورت تھی. لڑکی نے جو, یا لڑکیوں نے, یا ایک لڑکی نے ان میں سے جو بات اپنے ابو سے کہی, وہ بات بہت ہی فطری انداز کی تھی کہ ہمیں ایک آدمی چاہیے جو ہمارے باہر کے پورے کاموں کو سنبھالے, اجرت لے کے سنبھالے. استاجرو پہلے تو کہا ہے, یہ ابھی نکاح کی کوئی بات نہیں آئی ہے, تو اجرت لے کر سنبھالے. تو اجرت لے کے سنبھالنے کے لیے آدمی کو کیسا ہونا چاہیے؟ تو اس کے اندر قوت اور امانت, 2 چیزیں ہونی چاہیے. اگر کوئی کمزور ہے تو آپ اس کو کیوں رکھیں گے اتنے بڑے کام کے لیے, اور اگر کوئی امانت دار نہیں ہے تو اس کو بھی نہیں رکھیں گے. تو پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ جو معاملہ ہے وہ ایک تو اس میں شادی نہیں شامل ہے, نمبر 1, اور نمبر 2 یہ ہے کہ یہ باہر کے کاموں کے لیے ایک اجیر یا ایک ملازم رکھنے کی بات ہے, اور اس ملازم کے اندر ان باہر کے کاموں کے لیے جو خصوصیات چاہیے. آیت تو اس تناظر میں ہے, اور جہاں تک کہ شادی کر کے پھر اسی گھر میں رہنا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ گھر میں رہتے تھے یا نہیں رہتے تھے, لیکن اس کا بھی ذکر نہیں ہے آیت میں. تو اس لیے آیت جو ہے وہ تو ان ساری چیزوں کو جن کو آپ نے ریز کیا ہے ان کو ایڈریس نہیں کر رہی ہے. اب جو چیزیں ہمارے ہاں ہیں, یعنی جن چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, ہمارے ہاں جو کنزرویٹو تصورات آئے ہیں مرد عورت تعلقات کے حوالے سے, وہ بہت ہی حال کی پیداوار ہیں, اس سے پہلے یہ نہیں تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ قصص آیت نمبر 76 تا 82 میں قارون کا قصہ بیان ہوا ہے, جبکہ سورہ غافر میں حامان زیادہ نمایاں نظر آتا ہے. سوال یہ ہے کہ قارون اور حامان دونوں کا ذکر فرعون کے ساتھ آتا ہے, مگر ان کے ذکر کی ترتیب اور مقام میں یہ فرق کیوں رکھا گیا ہے؟ کیا ان کے کردار کے فرق کی وجہ سے قرآن نے ان کا ذکر الگ الگ انداز میں کیا ہے؟ ہمیشہ سے باطل کی 3 قوتیں ہوتی ہیں, فرعون, حامان اور قارون. ہر زمانے میں یہ 3 جو ہے حق کے دشمن ہوتے ہیں. فرعون کا مطلب ہے مزل پاور, حامان کا مطلب ہے مائنڈ پاور, اور قارون کا مطلب ہے منی پاور. مزل پاور, مائنڈ پاور, منی پاور, یہ 3 قوتیں ہوتی ہیں ہر زمانے میں. یعنی آج کی دنیا میں آپ کہیں گے تو جو پولیٹیکل اسٹرینتھ ہے وہ, اور جو اکنامک اسٹرینتھ رکھتے ہیں یا دولت رکھتے ہیں, کارپوریٹس ہوتے ہیں وہ, اور پھر انٹلیکچوئل جو ایرینا ہے وہاں جتنی برائیاں پھیل رہی ہیں, LGBT کے حق میں دلائل ملیں گے, اور ساری گناہوں کے لیے, برائیوں کے لیے آپ کو دلائل ملیں گے. ایک انٹلیکچوئل لیول پر, ایتھزم کے لیے بھی انٹلیکچوئل لیول پر دلائل دیے جاتے ہیں. تو ہر زمانے میں حق کے مقابلے میں یہ 3 قوتیں رہی ہیں. ان میں فرعون سینٹرل کردار ہے, اور فرعون کے ساتھ حامان کا ذکر ہی زیادہ ہے. قارون کا ذکر نہیں ہے قرآن میں, قارون کا ذکر بہت کم ہے, اور یہاں خاص کر اس کی ایک پوری تصویر پیش کی گئی, اس کا کردار پیش کیا گیا. ورنہ ہمیشہ پولیٹیکل جو پاور ہے اسے سپورٹ کرنے والا جو ایڈمنسٹریٹو پاور ہوتا ہے وہ آئیڈیاز دیتا ہے, وہ حامان کا کام ہے آئیڈیاز دینا. تو زیادہ تر آپ کو اس قصے میں جہاں بھی فرعون کا قصہ ملے گا وہاں حامان کا تذکرہ ملے گا, اور اس جگہ قارون کا تذکرہ ملا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فرعون اور حامان ایک ہی قوم سے تھے, جبکہ قارون جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا. تو یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ جب حق و باطل کی کشمکش ہوتی ہے تو آپ ہی کی صفوں میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں
جو باطل کے سپورٹر ہوتے ہیں. قارون جو ہے وہ پارٹی شفٹ کر کے ادھر پہنچ گیا تھا, چونکہ دولت سمیٹنا تھا, بادشاہوں کو خوش کیے بغیر اور پولیٹیکل جو پاور ہے اسے اپنے کانفیڈنس میں لیے بغیر پیسے نہیں کمایا جا سکتا. تو اس نے جو ہے اپنے الیجینس کو اپنے مفادات کی خاطر جو ہے ادھر منتقل کر لیا. تو یہاں اس کا ذکر آیا ہے. تو ان 3 فورسز کا ذکر ہے اور تینوں کو اللہ تعالیٰ نے کنڈیمیبل لینگویج ہی میں بات کیا ہے. حضرات, اس طرح ہماری یہ قرآنی مجلس اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. قرآن مجید کا مطالعہ, اس پر غور و فکر, یہ ہم ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور اس سلسلے میں جو سوالات اٹھتے ہیں ان سوالات کا جواب خود قرآن مجید میں تلاش کرنا اور اہل علم سے پوچھنا, یہ بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کا علم و فہم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.